آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندے کو اسی چیز کے ذریعے آزماتا ہے جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا اس میں سہنے کی ہمت ہو۔ اللہ آغاز میں آزمائش جتنی سخت رکھتا ہے اس کا اجر اس سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں صبر کی آخری انتہا تک آزماتا ہے، آزمائش کے کڑے سے کڑے میدان میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لیکن ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی وہ شدت سے مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی آزماتا ہے، کہیں دیری کر کے تو کہیں سب کچھ ناممکن بنا کر۔ اور جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے بندوں کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑنا چاہتا۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ آزمائش میں ڈالنے اور نکالنے والی ایک ہی ذات ہے۔ صبر آ جانے تک کا مرحلہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن اس عرصے میں بندہ اللہ کی خاص رحمت اور نظر میں آ جاتا ہے۔ آزمائش کے بعد اللہ ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے، صلے میں یا تو وہی چیز جو پسند ہو یا کچھ اس سے بہتر بھی، کیونکہ اللہ جب آغاز میں مشکل سے مشکل آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کا اجر تمہاری آزمائش ختم ہونے سے پہلے ہی طے کر لیتا ہے، اور پھر اختتام میں اسے سنبھال لیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعاؤں کو بھی آزمائش بنا دیتا ہے، اور جانتے ہو کیسے؟ جب وہ ہر راستہ بند کر دیتا ہے، امید کی آخری شمع تک بجھا دیتا ہے، نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے نہ پیچھے، نہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہے نہ اللہ کی مدد کہیں سے نظر آتی ہے، مایوسی تمہیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعائیں آزماتا ہے دیری کر کے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ اپنے بندے کے اور بھی قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کے بندے کو اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس وقت میں مانگی گئی دعائیں قبولیت میں وقت ضرور لگا سکتی ہے، لیکن قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ ہمت رکھو، اللہ سب جانتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تہجد کی دعائیں بدل دیتی ہے حالات بھی اور نصیب بھی۔ جب اللہ تمہیں ایسی چیز سے آزماتا ہے جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو اس کے بدلے وہ تمہیں اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ تم ہر اس طوفان سے بے خوف ہو کر لڑ جاتے ہو جس سے لڑنا کبھی تمہارے لیے ناممکن ہوا کرتا تھا۔ طویل انتظار کے بعد بھی جب تمہارا دل اللہ کی دیری پر مطمئن رہتا ہے تو پھر اللہ ضرور تمہارے لیے ایسی راہ کھول دیتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی اپنے بندے کی یہ بات بہت پسند ہے، جب وہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے مدد مانگتا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ شاید اللہ کا جواب نہ ہے۔ جب بھی اتنے انتظار کے بعد بھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، وہ یہ نہیں سوچتا کہ دور کی گئی چیز شاید دوبارہ مجھے مل نہیں سکتی۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ساتھ آسمانوں پار جا کر بھی میری دعا، میری پکار، میری التجائیں اللہ کو منع نہیں پا رہی ہے۔ وہ تو بس یہ سوچتا ہے کہ جتنا صبر اب کر لیا ہے اس کے بعد تو اب اللہ خود میرے ساتھ ہوگا۔ اس یقین کے بعد نہ تو پھر دل مایوس ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی دیری پر تھکتا ہے، اور نہ ہی دعائیں مانگنے سے رکتا ہے، کیونکہ جہاں ہر راہ بند ہو جاتی ہے وہاں امید کی کرن بنتی ہیں تمہاری دعائیں۔ وہ دعائیں جو تمہیں ایک وقت میں لگتا ہے بالکل بے معنی سی ہے کیونکہ وہ قبول نہیں ہوئی تھی، اور پھر جن کے دل اللہ کی تاخیر سے گھبراتے نہیں، اللہ کی مدد کو ایسے پاتے ہیں کہ نہ پھر دعاؤں سے پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ ہی مزید آزمائش سے ڈرتے ہیں، اور ایک دن مقررہ وقت پر اللہ تمہاری ساری پسندیدہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دے گا، اور تم کہو گے یا اللہ یہ کیسے؟ اور اللہ مسکرا کر کہے گا تمہاری آزمائش کا صلہ تو بہت پہلے ہی میں نے سامان رکھا تھا، بس تم ہی میری محبت کو نہ سمجھ سکے تھے۔ اس بے بسی کے بعد اللہ کی مدد تم تک ایسے آئیں گی جو نہ کبھی تم نے سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی۔ ایک ہی دعا کا خیال جب اللہ تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہوتا تو وہ چاہتا ہے تم اسے مناتے رہو۔ تھکے اور خاموش دل کے لیے اللہ کی مدد جلد آ جاتی ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو کی اللہ لاج رکھ لیتا ہے، پھر لوگوں کی باتیں، رکاوٹیں کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر اللہ تمہاری دعاؤں کا ہی وسیلہ بنا دیتا ہے اور تم تک ایسی مدد پہنچا دیتا ہے جو نہ کسی نے دیکھی ہوتی ہے اور نہ سنی ہوتی ہے۔ اور جانتے ہو یہ وہی معجزہ ہوتا ہے جس کا تم انتظار کرتے ہو، اور اللہ اس کا جواب تمہیں اپنی مدد کی صورت میں دیتا ہے۔ تم دیکھتے رہ جاتے ہو کہ آخر یہ کیسے ہوا، اور اللہ تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اکثر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اللہ اسے تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم اپنے خیالات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں دعاؤں کے بعد بھی دل میں ایک درد، ایک خوف سا ہوتا ہے کہ آخر یہ کام کیسے ہوگا،
لیکن ایک یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور دکھائے گا۔ اسے ڈگمگاتے یقین پر ہی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہو میرے بندے کو مجھ پر یقین ہے، مجھ سے اس کو امید ہے کہ میں کوئی راستہ ضرور نکال دوں گا۔ اور جب اللہ پر چھوڑ دیا جائے یا اس سے مدد مانگی جائے اور وہ اپنے بندے کی مدد کے لیے کافی نہ ہو، پھر تم جس بات کو لے کر جتنا پریشان ہوتے ہو، اس میں اللہ تو تمہارے لیے اتنی بہتریاں اور آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو کسی معجزے سے کم نہیں ہوتی۔ مشکل کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ نے ہر مشکل سے نکلنے کا حل سوچ رکھا ہوتا ہے، لیکن جب تم یقین کر کے سب اس کے سپرد کر دیتے ہو، پھر وہ تمہیں جلد ہی کوئی راستہ دکھا دیتا ہے، ایسا راستہ، ایسا وسیلہ جو نہ تم نے کبھی سوچا ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی دیکھا ہوتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اللہ کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو، اور وہ راضی ہوتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے، اور توفیق دے رہا ہے تو جان لو اللہ تم سے اور تمہاری ہر دعا سے راضی ہے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت کہ پہاڑ کو لمحے میں ریزہ ریزہ کر دیں، ناممکنات کو ممکن کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہو جائیں، ہماری سوچ کو حیران کر دیں، ہماری طرف آنے والے طوفان کا رخ موڑ دیں۔ دعائیں نصیب تک بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ تمہیں دعا کا طریقہ اسی لیے ہی سکھایا گیا ہے کہ تم مانگ لو اپنی پسند کو، اس کے سامنے بیان کر سکو۔ تمہارے نصیب میں ایک جگہ کو اسی لیے چھوڑا گیا ہے تاکہ تم اسے پورا کر سکو اپنی دعاؤں سے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہاری چاہت کی لاش نہیں رکھی جائے گی؟ تمہارے دامن کو خالی رکھا جائے گا؟ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں رائے گاہ چلی جائے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تم بس مانگ کر تو دیکھو، تم بس ایک قدم دور ہو اپنی چاہت سے۔ رب دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا، بس دیکھتا ہے تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی ہی جلدی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تھک جاؤ اور اللہ جانتا ہی نہ ہو؟ کیسے سوچ لیا تم نے کہ تم شدت سے کچھ مانگ رہے ہو اور وہ نہیں سن رہا؟ شب کی تنہائی میں اللہ سے گفتگو کرنا خاص لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی تنہائی والی عبادت نصیب فرمائے، آمین۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں خود کے لیے بہتر نہیں لگ رہا، اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہتری رکھی ہو۔ زندگی میں کوئی بھی غم ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، ہم اسے خود پر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ زندگی دینے والے رب العالمین پر یقین رکھو، وہ ہر غم دور کر دے گا انشاءاللہ۔ میں نے ہر ادھوری تمنا کا حل دعا میں پایا ہے، یقین کر کے مانگو تو صحیح، وہ تمہاری ہر تمنا پوری کرے گا۔ دعاؤں کی قبولیت پر کبھی شک نہ کرنا، کیونکہ وہ رب بے شک جانتا ہے کہ اس کے بندے کو کب، کہاں اور کیا عطا کرنا ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں کہ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ اے اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہے، تو ان کو قبول فرما، آمین۔